السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک کلاس نمبر 168 یعنی 168 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی کرمنل لا کے حوالے سے ہے، اور یہ جو ایکٹ ہے وہ سندھ آرمز ایکٹ 2013 میں جو سندھ آرمز ایکٹ آیا تھا، اس کا ایک اہم سیکشن ہے 23(1)A، لیکن ہم 23(1)A کے ساتھ ساتھ جو اور امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 20 سب سیکشن 1 کلاس A، اس کو ڈسکس کریں گے۔ 23(1)A میں سیکشن 20 سب سیکشن 1 کلاس A، یعنی اس میں جو ہے یہ ہے چیپٹر 4 ہے، اور پاور آف پروسیجر، یعنی اس میں جو پروسیجر ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ یعنی 23(1)A ایلیگل آرمز جو کوئی کیری کرتا ہے، رکھتا ہے، تو اس کی تدارک کے لیے تھا۔ تو آیا جب اس پہ عمل کریں گے، اگر کوئی کسی کو پکڑیں گے، سرچ کریں گے، کسی کے پاس ایلیگل آرمز ہوگا، تو وہ کون بندہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم سیکشن 20 سب سیکشن 1 کلاس A جو ہے وہ پڑھیں گے، اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے نارکوٹکس ایکٹ میں سیکشن 21 اور 22 ہے، کہ اس میں کہتے ہیں کہ ASI، یہاں پر ASI کے رینک تک کا بندہ جو ہے وہ اریسٹ اور ریکوری کر سکتا ہے، اور وہاں پر جو ہے ASI سے اوپر کا بندہ جو ہے وہ ریکوری اور اریسٹ کر سکتا ہے۔ ہم پہلے اس سیکشن کو پڑھتے ہیں، پر اس سے متعلق اگر کوئی کیس ہے جو حالیہ میرے پاس بھی موجود ہے، میں پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کیسے ASI کے نہ ہونے سے HC نے کیسے ریکوری کیا ہے پوزیشن کو، آرمز کو کسی کے پوزیشن سے، اور وہ اس سیکشن کو ہٹ کرتا ہے کہ نہیں، وہ صحیح جو سیکشن 23(1)A میں فال کرتا ہے کہ نہیں، وہ سندھ آرمز ایکٹ کے مطابق جو پاور اور پروسیجر ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اب پہلے یہ جو چیپٹر 4 ہے پاور آف پروسیجر، اس میں سیکشن 19 بھی ہے اور سیکشن 21 آنورڈ ہے، لیکن چونکہ ہمارا تعلق سیکشن 20 سب سیکشن 1 کلاس A سے ہے، تو ہم یہاں تک رہیں گے اور اسی کو ڈسکس کریں گے۔ اور سیکشن 21 سب سیکشن 1 کلاس A کہتا کیا ہے؟ Whenever any magistrate or any officer of police station, whenever any magistrate or any officer of police station not below the rank of ASI has reason to believe, clause A, that any person possesses arms and ammunition for any criminal purpose or otherwise. یہ جو پروسیجر ہے، یہ اگر کوئی کسی کو پکڑے گا تو وہ بندہ ASI کے رینک سے کم نہیں ہوگا، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر کیسز آتے ہیں جس میں حوالدار جو ہوتا ہے یا کوئی پولیس آفیسر، لیکن یہاں تک جو میرے سامنے آئے، کوئی بھی HC جو ہوتا ہے وہ اکثر پاور اینڈ پروسیجر میں سامنے آتا ہے، وہی جو ہے کمپلیننٹ بن جاتا ہے سرکار کی طرف سے، اور وہی کہتا ہے کہ میں حسب معمول گشت پر تھا اور میں گشت کرتا تھا، جبکہ گشت میں بھی جب موبائل افسر ہوتا ہے یا کوئی بھی ڈیوٹی افسر ہو تو اکثر ASI رینک سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر HC ہمیشہ کہتا ہے کہ میں گشت پر تھا اور یہ واقعہ ہوا اور میں نے بندے کو پکڑا۔ تو پھر پڑھتے ہیں سیکشن کو، اور پھر میں اسی کیس کو ڈیل کرتا ہوں جس میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، جس میں HC نے یہ کارروائی کی ہے۔ تو سیکشن 20 سب سیکشن 1 کلاس A کہتا ہے whenever any magistrate or any officer of police station not below the rank of assistant sub inspector ASI has reason to believe, clause A,
that any person possesses arms and ammunition for any criminal purpose or otherwise. अब हम आते हैं, ये FIR नंबर 923 है 2021 का, और ये थाना सर सैयद है और सेक्शन 23A में है। एक बंदे को पकड़ा है, मैं बंदे का नाम नहीं लूँगा, ना इंस्पेक्टर का ना किसी का, मैं बहरहाल आपसे सिर्फ ओहदों के मुताबिक बात करूँगा और इस केस के हवाले से कि ये किस तरह डील किया गया, यानी सेक्शन 21 सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 का कैसे वायलेशन किया गया। तो ये 18/10/2021 की बात है। अभी इस बंदे की जो है जमानत हो चुकी है, लेकिन केस ट्रायल पर है, अंडर ट्रायल है। तो अभी इसमें ये कहता है कि बयान आज़ा HC फला थाना सर सैयद शोबे ऑपरेशन कराची ने बाद दरियाफ्त पर बयान दिया कि मुरखा 18/10/2021 को मन HC बमाए मुलाजिमान, वो पूरी पुलिस अफसर के नाम दिए हैं, जरिए मोबाइल सरकार सर सैयद इलाके गश्त इंसदाद जराइम रोकथाम में मसरूफ था कि गश्त करता हुआ बमुकाम मेन रोड डिस्को मोड़ सेक्टर 9 नॉर्थ कराची बवक्त 1:30 पहुंचा तो दो लड़के मोटरसाइकिल सवार को मुश्तबा पाकर बइमदाद हमराही मुलाजिमान के पकड़ा, जिन्होंने दरियाफ्त पर अपने नाम सो जो भी बता दिए और बावजह अदम ताउन प्राइवेट गवाहान हमराही मुलाजिमान की जामा तलाशी ली तो फला मुलजिम के पहनी हुई शलवार बाएं जानिब उड़सा हुआ एक ज़रब रिवॉल्वर 32 बोर नंबर 100 बमाए लोड चरखी 2 राउंड जिंदा और दाएं बगली जेब से एक मोबाइल टच ओप्पो रंग ब्लू ये बरामद हुआ। और जबकि मुलजिम बरामद असला का लाइसेंस तलब किया जो कि पेश न करता, जिसका ये फेल जुर्म 23NA सिंध आर्म्स एक्ट के हाथ को पहुंचा। ये पूरी कहानी थी। अब इसमें आपने कहीं पर भी ASI का लफ्ज नहीं ढूंढा, ना कहीं देखा। कहते हैं मैं HC, ये तब हमारे दीगर मुलाजिमान मोबाइल सरकार सर सैयद थाना, और इसमें जो है हम मसरूफ गश्त है। अब इसमें क्लियर वायलेशन जो है वो सेक्शन 20 सब सेक्शन 1A का है, जिसमें ASI से कम का बंदा जो है वो किसी को उसमें अरेस्ट नहीं कर सकता। ये जो है इसकी बुनियादी वायलेशन है सेक्शन 23(1)A का। ये तो बाद की बात आएगी कि उसके पास लाइसेंस था या नहीं था, वो अलग बात होगी, और वो भी 30 बोर नहीं है 32 बोर है। अब उसके अलग एक सिचुएशन हो सकती है, वो जब ट्रायल होगा उसका। लेकिन मैं सिर्फ सेक्शन 21 पे आज बात कर रहा था, सब सेक्शन 1 क्लास A का, और जो 23(1)A के हवाले से इससे पहले मैंने कई मेरे क्लास हो चुके हैं 23(1)A पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 क्लास A पर बात नहीं हुई थी। तो आज मैंने कहा कि मैं आपको सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 क्लास A पे बात करूं। तो व्हेनेवर आपके पास कोई केस आता है और इसमें HC ने कोई गिरफ्तारी डाली हो, और वही जो है लाजमी बात है वो फिर सरकार की तरफ से मुद्दई भी बन जाते हैं। तो ऐसी केस में जो है बुनियादी वायलेशन ये होता है। अब मसला ये है कि कहते हैं कि क्या HC अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो उसको छोड़ देते, ऐसा नहीं है। HC उसको छोड़ने नहीं देते। थाने के दरमियान उनके तमाम एक दूसरे जो है वो एक दूसरे के साथ टच में होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, मोबाइल पे और वायरलेस पे, सब चीज़ों पे। तो पहल तो मोबाइल अफसर ही SI अक्सर होता है ड्यूटी पे, वो होना चाहिए। और अगर नहीं तो वो किसी को भी कॉल कर सकता है, करीबी थाने से भी, अगर उसको वो करके वो पूरी कार्रवाई पोजीशन जो सब चीज़ें हैं वो उसकी निगरानी में होना चाहिए। SI को बुला के उसके सब चीज़ें निगरानी में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसला ये होता है कि या तो वो इससे नाबलद होते हैं इस केस से, उनको पता नहीं होता, और उसमें ये चीज़ें लिख ले वो आ जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर तफ्तीश अफसर भी बात में इस पर तफ्तीश करता है तो
وہ لازمی بات ہے وہ انسپیکٹر لیول کا ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے سیکشن میں اگر میں تفتیش کرتا بھی ہوں تو آگے جا کے یہ کیس ایکوٹ کی طرف جائے گا، ایکویٹل کی طرف جائے گا، کیونکہ اس میں بنیادی وائلیشن ہے، اور جس چیز میں بنیادی وائلیشن ہو اس میں سزا نہیں ہو سکتی، بھلے آپ کسی کو پکڑ لیں لیکن آپ اس کے ریکوائرمنٹ پورے نہیں کرتے تو اس میں جو ہے وہ کیس وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے وہ کیس۔ اس حوالے سے وہ کیس میں جو ملزم ہے اس کی ضمانت بھی آسانی سے ہو جاتی ہے اور بری بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج میں نے یہ کلاس سیکشن 20 سب سیکشن 1 کلاس A کے متعلق کرنا تھا سندھ آرمز ایکٹ 2013 کے حوالے سے، تاکہ اگر نئے جو ہمارے آنے والے وکلاء ہیں وہ اس کو سمجھ لیں، یا دیگر جس کے پریکٹس میں یہ چیز نہیں آئی وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھے، اور ساتھ ساتھ میں پولیس بھی اگر کوئی کارروائی کرتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی اپنے تفتیش میں اور اپنے جو ان کا پاور اینڈ پروسیجر ہے چیپٹر 4 کا سندھ آرمز ایکٹ 2013 کا اس کو مد نظر رکھے۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں، آنے والے کلاس کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن چاہتے جاتے میں آپ سے ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آنے والے کلاس تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔